وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله عز وجل في آية أخرى: ورفعنا لك ذكرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. آگے آ جاؤ بھائی، جنہیں رسول اللہ سے محبت ہے وہ آگے آئیں. ہمیشہ یاد رکھیں، بچے نماز میں پیچھے رہنے چاہیے. بچے کی تو امامت بھی جائز نہیں ہے. یہ آپ کے گاؤں میں ہے؟ ایسے سوچ رہے ہیں جیسے ہاں ہمارے یہاں بچہ نماز پڑھا دے گا. ارے بتاتے کیوں نہیں بچہ نماز میں امام بن سکتا ہے؟ تو یہاں کیسے بن رہا ہے امام؟ آگے کیسے بٹھا رہے ہیں؟ جب تک مجلس خاموش نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، یہ کسی اور کی نہیں. یہاں کوئی ناچنے والی نہیں بیٹھی ہے اسٹیج پر، یہاں کوئی قوال نہیں ہے، یہاں کوئی حسین زلفیں لہرانے والی شاعرہ نہیں ہے. یہ مجلس کس کے نام پر سجی ہے؟ کس کی بزم ہے یہ؟ جن کی شان میں ابھی آپ نے حمزہ ایاز سے نعت سنی ہے، انہی کی بزم ہے یہ. انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. جب 1450 برس پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، جہاں آپ جلوہ نما تھے، جہاں آپ جلوہ افروز تھے، آپس میں دو صحابیوں کے درمیان گفتگو ہوئی اور ایک صحابی کی آواز بلند ہوئی. انہی کی موجودگی میں دوسرے کی آواز بلند ہوئی. محمد عربی تو نرم دل ہیں. اللہ نے فرمایا: اے میرے محبوب، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے نرم دل ہیں، نرم دل ہیں. نرمی آپ کے دل میں ڈال دی گئی ہے. اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ پتھر دل ہوتے، اگر آپ سخت جاں ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. آپ نے کچھ نہیں کہا. نبی کے دیوانے ہی ہیں، نبی کے صحابہ ہیں، نبی کے مستانے ہیں، نبی
کے پروانے ہیں، مگر وہ اللہ جو اپنے محبوب کو محبوب رکھتا ہے، جس نے آپ کو خلت کا تاج پہنایا ہے، جس نے آپ کی رضا میں اپنی رضا کو شامل کیا ہے، جس نے آپ کی توہین پر اپنی توہین گردانا ہے، جس نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا ہے، جس نے آپ کی محبت کو اپنی محبت کہا ہے، جس نے آپ کے طریقے کو اپنا طریقہ کہا ہے، اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہو جائے، اونچی نہ ہو جائے، ولا تجہروا لہ بالقول، اور تم آپ کو ویسے نہ پکارو جیسے اپنے آپ کو ایک دوسرے کو پکار لیتے ہو۔ کچھ بدوی اور دیہاتی لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کے لیے کہنے لگے اخرج الینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آداب سے واقف نہیں تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، سب آپ کے مقام کو نہیں جانتے۔ جن کی دل کی آنکھیں اندھی ہیں وہ میرے نبی کا مقام نہیں جان سکتے، جن کے دل کورے ہیں وہ نہیں پہچان سکتے کہ آپ کا رتبہ کیا ہے اور آپ کا مقام کیا ہے۔ ان ظاہری آنکھوں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک دل کی آنکھیں روشن نہ ہو، دل کی آنکھیں بینا نہ ہو۔ ابو جہل کی تھی یہ بدبختی، دیدار کے بعد بھی محرومی۔ ابو جہل کی تھی یہ بدبختی، دیدار کے بعد بھی محرومی۔ بن دیکھے ہوئے سے قرنی نے دامن محمد تھام لیا۔ تو اللہ نے کہا جیسے تم اپنے آپ میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، آپ کو پہ کر نہیں پکار سکتے، اور اس لیے کہا کہ میں اللہ رب العالمین ہوں۔ میں کہہ سکتا تھا حضرت موسیٰ کی طرح یا محمد، مگر میں نے نہیں کہا۔ میں نے ابراہیم کو جب آواز دی تو کہا یا ابراہیم، جب میں نے زکریا کو پکارا تو کہا یا زکریا، جب میں نے یحییٰ کو خطاب کیا تو کہا یا یحییٰ، جب میں نے موسیٰ کو خطاب کیا تو کہا یا موسیٰ۔ لیکن یہ میرا اتنا محبوب ہے کہ میں نے اپنے محبوب کا نام اپنی کتاب پر اور اپنی زبان پر کبھی لیا ہی نہیں۔ جب آپ کمبل اوڑھ کر لیٹے تو میں نے یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، اور جب وہ چادر اوڑھ کر لیٹ گئے تو یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا۔ کبھی میں نے انہیں یاسین کہہ کر پکارا تو کبھی طٰہٰ کہہ کر پکارا، کبھی یا ایھا الرسول کہا تو کبھی یا ایھا النبی کہا۔ میں نے جب اس کو یا محمد نہیں کہا تو او دیوانوں، او پاگلوں، او احمقوں، او بے وقوفوں اور آپ کے مقام کو نہ جاننے والوں، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اگر تم نے آپ کو ایسے ہی پکار دیا، آپ کی مجلس میں اپنی آوازوں کو بلند کر دیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا ایمان ہی چلا جائے اور تمہاری ساری نیکیاں ختم ہو جائے۔ اس لیے میں نے ان بچوں کو یہاں سے اٹھایا کہ یہ نادان، انہیں نہیں پتا کہ کس کی مجلس ہے، یہ بولتے رہے اور آپ کی مجلس کا احترام باقی نہ رہے۔ آج ذکر ہے کائنات کے سرور کا، اس کائنات کے دولہا کا۔ آپ کی محبتوں کے چراغ دلوں میں پھر سے روشن کرنا ہے، اور آپ کی عظمتوں کا ڈنکا پھر چار دانگے عالم میں بجانا ہے، اور آپ کے پرچم کو پھر ساری دنیا میں لہرانا ہے۔ ہماری ہر ادا سے یہ ٹپکے کہ ہم ان کے دیوانے اور ان کے غلام ہیں، ہمیں ان کی غلامی پر فخر ہے۔ یوں تو ہم غلامی کی ہر زنجیر توڑ ڈالیں گے، ہم غلامی کے دشمن ہیں۔ ہم نے غلاموں کو آزادیاں دی ہیں۔ جب محمد رسول اللہ کے دیوانے افریقہ کی سرزمین پر پہنچے، ایران کی دھرتی پر پہنچے،
جب وہ آذربائیجان گئے اور جب وہ سوڈان پہنچے اور جب وہ روم کے شہروں میں داخل ہوئے تو وہاں کے بادشاہوں نے اور وہاں کے جرنیلوں نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس تو بہت ساری سرزمین ہے، جزیرۃ العرب تمہارا ہو چکا ہے، ملک شام تمہارا ہے، بیت المقدس فتح ہو گیا ہے، ایران کے کسریٰ کے محل مدائن میں تمہارا پرچم لہرا دیا گیا ہے، تمہیں کتنی بھوک ہے، تمہیں کتنی پیاس ہے کہ تم اور زمین چاہتے ہو، تمہیں کتنے تاج چاہیے، تمہیں کتنے تخت چاہیے، تمہیں کتنا عروج چاہیے، کیوں آئے ہو ہماری سرزمین پر؟ کیا اتنی زمین کی بادشاہت تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اس وقت محمد رسول اللہ کے غلاموں نے یہ کہا، ہم زمین کے حصول کے لیے نہیں آئے، ہم تمہارے باغوں سے محبت کرنے نہیں آئے، ہم زیتون کے پیڑوں اور اس کے تیل کی چاہت میں نہیں آئے، ہم کیوں آئے ہیں؟ ہم آئے ہیں، ہمارا مقصد ہے اخراج العبادی من عبادت العبادی الی رب العباد، ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں داخل کرنے کے لیے آئے۔ ہمارا مقصد ہے ومن جور الادیان الی سعۃ الاسلام، دوسرے مذاہب نے جو تم پر تنگی کر رکھی ہے، تمہیں زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے، رسم و رواج کے بندھنوں میں باندھ رکھا ہے، وہ ہم تمہارے ہاتھوں سے کھولنے آئے ہیں، تمہاری گلوں سے طوق نکالنے آئے ہیں، تمہارے پیروں کی بیڑیاں کاٹنے کے لیے آئے ہیں۔ اخراج العبادی من عبادت العبادی الی رب العباد، کوئی بندہ تمہیں اپنا غلام نہ بنائے، کوئی تمہیں اپنے چرنوں میں نہ جھکائے، کوئی تمہاری گردن میں اپنی بادشاہت کا پٹا نہ ڈالے۔ ہم آزادی کا پرچم لے کر آئے ہیں، آزادی کی صبح تمہیں دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اور ومن جور الادیان الی عدل الاسلام، دوسرے مذاہب نے جو تم پر ظلم و ستم کیا ہے، ہم اسلام کے عدل و انصاف کی طرف تمہیں داخل کرنے کے لیے آئے۔ ہم نے دنیا سے ہر غلامی کی زنجیر توڑ دی، اور یہ صدقہ ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ نہ آتے تو کس میں ہمت تھی کہ وہ غلامی کا مقابلہ کرتا، وہ نہ آتے تو کس میں ہمت تھی کہ وہ دنیا سے جہالت کا خاتمہ کرتا۔ آیا وہ 571 ہجری میں جو آمینہ کا نور نظر ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، ہاشم کا چشم و چراغ ہے، اس نے آتے ہی یہ کہا اندھیرے کافور ہو جائیں گے، میں آ گیا ہوں سراپا نور بن کر، میرا نور پوری دنیا سے اندھیروں کو ختم کر دے گا۔ وہ اندھیرے چاہے ظاہر کے اندھیرے ہوں اور وہ اندھیرے چاہے دلوں کے اندھیرے ہوں، لہذا ہر غلامی چاہے وہ کسی ایک شخصیت کی ہو، کسی ایک خاندان کی ہو، کسی ایک گروہ کی ہو، کسی ایک جماعت کی ہو، کسی ایک بادشاہ کی ہو، نہیں، ساری غلامیاں ختم ہیں، بس اب ایک ہی غلامی پر فخر کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے سرکار دو عالم کی غلامی۔ جو ان کا غلام ہے وہ رب کا غلام ہے، باقی کسی کی غلامی ہمیں نہ قبول ہے اور نہ کر کے رہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ غلام تھے۔ اس زمانے میں بچے اٹھا لیے جاتے، قافلوں پر ہلا بولا جاتا، عورتیں باندیاں بنا لی جاتی، بازاروں میں بیچ دیا جاتا، جیسے یوسف علیہ السلام کو بھی مصر کے بازار میں بیچا گیا تھا، اسی طرح سلسلہ دنیا میں چلتا تھا۔ سونے اور چاندی کی طرح ڈاکے پڑتے، بچے اٹھا لیے جاتے اور بازاریں لگتی، پیٹھوں میں بیچے جاتے۔ یہ عالم تھا اس انسانیت کا۔ انسان کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا تھا، انسان کے ہاتھوں جانوروں سے بدتر زندگی
گزار رہا تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا اس غلامی کے بندھن کو توڑنے کے لیے۔ اگر کوئی آگے بڑھا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور کوئی اس کو اگر توڑ سکتا تھا تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے اپنے اقدامات سے، اپنی تعلیمات سے، قرآن کی روشن اور کھلی ہوئی بینات سے ساری دنیا سے غلامی کا خاتمہ کر دیا۔ آج دنیا میں انسان بازاروں میں نہیں بیچے جاتے۔ اس محسن عالم نے الیاس کیا کیا نہ دیا انسانوں۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت سارے جس نے توڑ دیے۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت سارے جس نے توڑ دیے۔ دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے الیاس کیا کیا نہ دیا انسانوں کو۔ دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دیں، کئی موڑ دی۔ بتوں سے مراد وہی بت نہیں جن کا تصور آپ کے اور میرے دماغوں میں ہے، وہی صنم نہیں جو مٹی کا یا پتھر کا بنا ہوا ہے، وہی صنم نہیں جو لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ صنم سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی پرستش کی جا رہی ہو، جس کے سامنے سر جھکایا جا رہا ہو، جس کی قوت کو تسلیم کیا جا رہا ہو۔ بہت سارے بت ہیں جو علامہ اقبال نے کہا گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ قوموں کے بھی بت ہوا کرتے ہیں۔ کوئی قوم کہتی ہے کہ ہم سب سے اعلیٰ ہیں، اور یہ بت ہوتے ہیں۔ مالداری کا بھی ایک بت ہوتا ہے، مالدار اپنی پرستش کرانا چاہتا ہے، اپنے قدموں میں لوگوں کو جھکانا چاہتا ہے۔ لہذا محمد رسول اللہ نے کہا نہیں، کسی مالدار کی اطاعت نہیں کی جائے گی اور کسی قوم کی بھی پرستش نہیں کی جائے گی۔ میں جس دین کو لے کر آ رہا ہوں، میں جس سبق کو لے کر آ رہا ہوں، اس کا پیغام یہ ہے کہ کلکم، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، وہ آدم من تراب، اور آدم مٹی سے پیدا کیا گیا۔ تم سب کے سب برابر ہو، کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ اسی بڑائی اور چھوٹائی کو توڑنے کے لیے، اسی کو پاش پاش کرنے کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج بلایا گیا اور 5 نمازوں کا تحفہ آپ کو دیا گیا۔ اے محمد عربی، جاؤ آپ اپنی امت کے لیے 50 نمازیں لے کر چلے جاؤ۔ آپ تو 50 نمازیں لے کر چلے آئے۔ جب آئے چھٹے آسمان پر تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ کہا کیا لے کر آئے ہو؟ کہا اللہ نے امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے ہم پہ رحم کیا اور کہا اے محبوب رب العالمین، ذرا کچھ کم کرا لیجئے، میری امت نہیں پڑھ پائی تھی، آپ کی امت تو اور کمزور ہوگی، آخری زمانے میں ہوگی، فتنہ دجال کے دور میں بھی ہوگی، اور وہ دنیا کی فراوانی کے دور میں ہوگی، کم کرا لیجئے۔ واپس لوٹے، 5 کم ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور کم کرا لیجئے، ہوتے ہوتے 45 پہنچی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے محبوب، میں نے تیری امت کے لیے 50 نمازیں لکھی تھی، میرا ضابطہ بدلا نہیں کرتا، اپنی امت کو جا کر کے خوشخبری سنا دے، میں اب پوری ہی عبادت کا ضابطہ بدل دیتا ہوں، تیری امت ایک نیکی کرے گی 10 گنا ثواب لکھا جائے گا، 5 نمازیں پڑھے گی 50 کا ثواب لکھا جائے گا۔ ایک نیکی کرو 10 گنا کماؤ۔ وہ نماز کا تحفہ لے کر سرکار مدینہ تشریف لائے۔ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ نے آپ پر سلام بھیجا۔ آپ نے ادھر سے پیش کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبان سے کی جانے والی عبادتیں سب اللہ کے لیے ہیں،
مال کی شکل میں کی جانے والی تمام قربانیاں اور تمام جد و جہد، تمام نظر و نیاز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور بدن سے کی جانے والی تمام عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ یہ تحفہ تھا آپ کا اپنی امت کی طرف سے کہ اے اللہ میری امت مال بہائے گی تیرے نام پر، قربانیاں کرے گی تیرے نام پر، تسبیح پڑھے گی تیری، طواف کرے گی تیرے ہی گھر کا، چومے گی تیرے ہی گھر میں لگے ہوئے حجر اسود کو، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ادھر سے تحفہ یہ پیش ہونا تھا تو ادھر سے کیا آیا؟ وہی آیا جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا اے ایمان والو، تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کیا کرو، ڈالیاں پیش کیا کرو، تحفے پیش کیا کرو، اردو میں پیش کرو یا عربی میں، فارسی میں پیش کرو یا ملیالم میں، کوئی بھی زبان ہو تمہاری زبان تر ہو محمد الرسول اللہ پر درود اور سلام بھیجنے کے لیے، تو اللہ نے اب کہا السلام علیکا ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے پیارے نبی۔ کوئی اور ہوتا تو اپنا ہی دامن بھر لیتا، کیوں؟ لیکن وہ کہاں بھولنے والے تھے، وہ اپنی امت کو کبھی نہیں بولے۔ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو ربی حبلی امتی، رب اغفر لی امتی، امت کا غم ہے، قیامت میں امت کا غم ہے، میری امت میری امت، اللہ امت کو بخش دیجئے، اللہ امت پر رحم کر دیجئے۔ آپ کو امت ہی یاد ہے، فوراً کہا السلام علیک ایھا النبی۔ جب اللہ نے کہا تو کہا مجھ ہی پر نہیں، السلام علینا، ہم پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، محض ہم پر ہی نہیں جتنے بھی نیک بندے روئے زمین پر ہیں صبح قیامت تک ہے ان پر سلام ہوتا رہے۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو، یہ نماز کا حصہ بنا دیا گیا۔ قاعدے میں بیٹھ کر 4 رکعت کی ہو، 3 کی ہو، 2 کی ہو، ہر مسلمان جو نماز پڑھتا ہے وہ پہلے نبی پر وہ سلام بھیجتا ہے جو اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، اور اولیاء کرام پر، ہر نیک بندے پر وہ سلام بھیجتا ہے جو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں سے نکلا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ دعا سے پہلے درود ابراہیمی پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو جو نماز پڑھے گا وہ تو آٹومیٹک ہی رسول پاک پر صلاۃ بھی بھیجے گا، سلام بھی بھیجے گا، اس کے بعد ہی تو کہے گا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اب نہ جانے کہاں سے ہمارے دل اور دماغ بڑے چھوٹے ہو گئے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اردو زبان ساری دنیا سے افضل ہے۔ ایسا آپ نے کیوں سمجھ لیا؟ بتاؤ قرآن کس زبان میں ہے؟ عربی میں۔ احادیث کس زبان میں ہے؟ عربی میں۔ آدم علیہ السلام کی زبان، جنت کی زبان عربی، فرشتوں کی زبان عربی، رحمان کی زبان عربی۔ تو اگر کوئی عربی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی بھیجے اور صلاۃ بھی بھیجے اور درود بھی بھیجے تو اہل ڈھکا اور ہریٹا کہیں گے کہ اسے آتا نہیں سلام پڑھنا۔ جو الفاظ پیارے نبی کی زبان سے نکلے ہوں ان سے بہتر کوئی لفظ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، مگر گنجائش دوسرے سلاموں کی۔ خیر، بات یہاں تک پہنچی کہ آپ نے اپنے ماننے والے اور اپنے چاہنے والوں کو نماز کا تحفہ دیا، اور یہ تحفہ ہے اس بات کا کہ 5 وقت تمہیں
اللہ کے گھروں میں حاضر ہونا ہے اور اپنے بتوں کو گھروں پہ چھوڑ کر آ جانا ہے۔ کون سے بت؟ جس علاقے میں جو قوم زیادہ ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہم اعلیٰ اور افضل، کیوں صاحب؟